اب کیا حکم ہے؟ کہا کہ جا اب دوبارہ مراقبہ کر اور حضور کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کر۔ اور پھر غریب نواز فارغ ہو کے آتے کو حضور غلام حاضر ہے، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر۔ آسمان کی طرف جب نگاہ کی، کہا کہ بتا اب کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ حضور 18,000 عالم دیکھ رہا ہو۔ یہ پیر کی جو نظر تھی مرید پر جو پڑ گئی، یہ وہ عشق کا رنگ تھا جس نے رنگ دیا۔ ارے ہر پردہ جو پردہ نہ رہا، ہر پردے کو نظر چیرتی ہوئی 18,000 عالم دیکھنے لگے۔ خواجہ عثمان ہارونی کی نظر تھی۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے معین الدین پر ناز ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے معین الدین پر ناز ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ معین الدین جو بر صغیر پر دین و اسلام کے پرچم کو بلند کرے گا، جو ہندوستان اور پاکستان میں اسلام کے پرچم کو لہرائے گا، مجھے غریب نواز پر، مجھے معین الدین پر ناز ہے۔ مگر میں کہتا ہوں عشق تو یہ کہتا ہے، یہ معاملہ الٹا تھا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہر مرید کو اپنے پیر پر ناز ہوتا ہے۔ ناز تو مریدوں کو پیر پر ہوتا ہے، ناز تو شاگردوں کو استاد پر ہوتا ہے، مگر یہاں پر خواجہ عثمان ہارونی فرما رہے ہیں کہ مجھے غریب نواز پر ناز ہے۔ یہاں پر یہی اللہ کے ولی یہ الٹی چال چلتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ یہ عشق کا جو مکتب ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، یعنی جس کو چھٹی نہ ملی اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ مطلب ہمارا دستور کوئی چھٹی اسے نہیں ملتی کہ جو سبق یاد، مگر یہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ کہ یہ وہ عشق کا دستور، یہ وہ مدرسہ ہے کہ جہاں پر عشق کی تعلیم دی جاتی ہے، کہ جو تعلیم پڑھ لے حاصل کر لے اس کو روک دیا جاتا ہے، اس کی چھٹی بند کر دی جاتی ہے۔ کہ امیر خسرو جب پیر خانے پر گئے سبق پڑھا تو اس کو جانے نہ دیا، وہ مرتبہ عطا کر دیا۔ خواجہ قطب الدین جب فرید الدین جن کو بھی دیکھے آپ، یہ سارے عشق کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، کہ وہ تعلیم دی کہ عشق کے رنگ میں وہ رنگ گئے تھے کہ جن کی نگاہ پیش سے کئی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور ایک بات جو خواجہ عثمان ہارونی سے ہمیں ملتی ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی نے جو تعلیم دی، اپنے مرید کو جو تعلیم دی، وہ یہی تعلیم تھی، توحید اور رسالت کی تعلیم دی، کہ نفلیں پڑھا رہے ہیں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرا رہے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کروا رہے ہیں۔ تو پیر و مرشد کی بارگاہ سے جو تعلیم ملتی ہے وہ یہی تعلیم ملتی ہے، توحید اور رسالت کی تعلیم ملتی ہے۔ ارے پیر و مرشد کی تعلیم کبھی بے ادبی نہیں سکھاتی، پیر و مرشد کی تعلیم کبھی جاہل نہیں بناتی، پیر و مرشد کی تعلیم عقل مند تو بناتی ہے مگر وہ عقل مند نہیں بناتی جو عشق سے محروم رہے۔ پیر و مرشد کی تعلیم جو ہر منزل طے کرا دیتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ ہم پیر و مرشد والے ہیں، کہ ہم عشق والے ہیں، اور ہمارے پیر خواجہ غریب نواز ہیں، ہمارے پیر حضور غوث العظم دستگیر ہے، ہمارے پیر حضور داتا گنج بخش ہے، اور یہ پاکستان انہی کا فیضان ہے۔ اور حضور خواجہ صاحب، حضور خواجہ غریب نواز، آپ کی تعلیم پڑھیے، آپ سچے عاشق رسول، اور صرف سچے عاشق رسول ہی نہیں بلکہ آپ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے بھی عشق کرنے والے تھے، خود اہل رسول تھے، اہل رسول حسنی حسینی سید، مگر حضور کے گھرانے سے کس قدر محبت، یہ ان کا شعر آج بھی ہمیں گواہی دیتا ہے کہ جو فرمایا خواجہ صاحب نے کہ شاست حسین، یہ غریب نواز نے فرمایا ہے۔ اب جس کو فتویٰ لگانا ہو تو غریب نواز پر لگائے۔ یہ کسی دارالعلوم آج کے دور کے کسی مفتی نے یا کسی اس نے اور کسی عالم دین نے نہیں لکھا، بلکہ خود غریب نواز نے لکھا ہے۔ اور یہی بتانا چاہتے ہیں کہ میں حضور کا تو عاشق تھا مگر حضور کی اولاد کا بھی عاشق تھا۔ کیا لکھا غریب نواز نے کہ شاست حسین بادشاست حسین، بھی ہست حسین بھی پناہ ہست حسین، سردار جنادات دست درپست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو یہ تعلیم غریب نواز کی تھی، ارے کہ میں آل رسول ہوں مگر اس کے باوجود حضور کی آل کا میں غلام ہوں۔ ہمارے ساجد قادری صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا جو فاروقی کی
فاروقی مسلک بتایا تھا. آج ہماری محفل میں فاروقی موجود ہیں, سرہندی خاندان کے شہزادے موجود ہیں کہ کیا پتہ ہے میرا ایمان ہے اور مسلک فاروقی ہے. کیا ہے کہ دونوں جہاں کی نعمت ملتی ہے. کسے ملتی ہے؟ کہ جو زہرا کے لال سے محبت کر لے. جو فاروق اعظم کا مسلک کیا تھا کہ ایک بار اس کی وضاحت کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے صاحبزادے یہ سرہندی جو ہے جتنے بھی ہیں انہیں تو سند ملی ہوئی ہے. سرہندیوں کو تو سند ملی ہوئی ہے عاشقان اہل بیت کی. سرہندی جتنے بھی ہیں جن کا تعلق سرہند سے ان کو تو عاشقان اہل بیت کی سند ملی ہوئی ہے. کس طرح ملی کہ جو سہاری صاحب نے بھی جو شعر کہا کہ ہم مسلک کے فاروق اعظم کے ماننے والے ہیں. تو ان کا مسلک کیا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے حضرت امام حسین اور ان کے صاحبزادے کے درمیان کچھ نااتفاقی ہوئی, کچھ اختلاف ہوا. تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ تم تو میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. ارے تم تو ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو کر ہمارے سے الجھتے ہو. یہ بات ناگوار گزری. فاروق اعظم امیر المومنین ہے. ارے جن کے نام سے شیطان کئی دور ہو جائے, ارے جن کے دبدبے سے یہ فاروق اعظم کا دبدبا تھا کہ جب ہجرت کر رہے تھے تلوار لے کر آ گئے, دوسرے مسلمان کو چھپ کر ہجرت کر گئے, مگر فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر آ کر کہتے ہیں کہ اے کوئی مائی کا لال مجھے روکے کہ آج فاروق اعظم ہجرت کر کے جا رہا ہے. ارے جس کے اندر ہمت ہو آ کر روک کے بتائے ہمارے فاروق. یہ فاروق اعظم امیر المومنین ہے. کیا مرتبہ اور مقام تمام صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہے. ہر صحابی رسول کو جو مرتبہ ملا دین اسلام نے عزت عطا فرمائی. ہر صحابی کو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام نے عزت عطا فرمائی. عثمان غنی کو دین اسلام نے عزت دی. مولا کائنات کو دین اسلام نے عزت دی. مگر خدا کی قسم فاروق اعظم ہے. یہ فاروق اعظم ہے کہ جن کے آنے سے اسلام کو عزت ملی, کہ جنہوں نے اسلام کو عزت عطا فرمائی. یہی فاروق اعظم امیر المومنین ہے, مسلمانوں کے امیر ہیں. اور ان کے صاحبزادے کی نااتفاقی امام علی مقام سے ہوئی اور جا کر اپنے بابا سے شکایت کرتے کہ بابا جان, فاروق اعظم نے کہہ رہے کہ بابا جان امام علی مقام نے یہ کہا ہے کہ تم تو ہمارے نانا کے غلام. فاروق اعظم نے فرمایا کہ کاغذ یہ بولا جا اس پر لکھوا لے. ارے اس بات پر نہ لینا کہ امیر المومنین ہوں تو جنت میں چلا جائے گا. ارے میں مسلمانوں کا امیر ہوں تو جنت میں چلا جائے گا. ارے میں اشرار مبشرہ میں ہوں تو جنت میں چلا جاؤں گا. نہیں, اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو جا لکھوا لے. حسین سے لکھوا لے. جا کر کہتے کہ حسین منہ سے جو کہا ہے کہ ذرا لکھ کر دے دو تاکہ بات اور پکی ہو جائے. یہ فاروق کی عقیدہ تھا. یہ فاروق کی عقیدہ تھا جو اہل بیت کا احترام کرنا ہمیں سکھایا. ارے جب مولا کائنات علی المرتضیٰ کو سرکار علیہ السلام نے جب فرمایا کہ انا من کنت مولا فہذا علی جو مولا, تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے آ کر مبارکباد دی. عمر فاروق نے آ کر مبارک دی. کہا کہ علی آپ کو مبارک ہو کہ آج سے تم علی کے بھی مولا ہو. تو عمر فاروق جو لوگ عمر فاروق کی گستاخی کرتے ہیں وہ نادان ہے. ارے عمر فاروق کی گستاخی, ارے عمر فاروق تو وہ ہے جو کہہ دے تو قرآن نازل ہو جاتا. کوئی مشورہ دے دے میرے مصطفیٰ کو تو اللہ تعالیٰ اس مشورے کو قرآن کی صورت میں نازل کرے. ان کا مسلک کیا تھا؟ وہ یہی بتانا چاہتے تھے اپنے صاحبزادے کو کہ اگر جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو, جنتی بننا چاہتے ہو, تو اس بات پہ نہ لینا کہ میں امیر المومنین ہوں تو جنت مل جائے گی. نہیں, اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو حسین کے غلام بن جاؤ. تو غریب نواز نے یہی تعلیم دی کہ اگر کچھ بننا چاہتے ہو, اگر نمازوں کو بخشوانا چاہتے ہو, اگر اپنے اندر کچھ کردار پیدا کرنا چاہتے ہو, اپنے اندر کچھ شخصیت کو پیدا کرنا چاہتے ہو, تو آل رسول سے محبت کرو, اہل بیت سے محبت کرو. کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ بروز محشر میں سب سے پہلے صفات اپنی آل کی کروں گا, اپنی اہل بیت کی پہلے سفارش کروں گا. مگر لوگ کہتے ہیں کہ ارے سید تو پہلے ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا کچھ لوگ, ارے کہ سید تو پہلے ہوا. آج کل جب سید تو ہمارے بابا مرے ہی نہیں. ارے لعنت ہے رہے جو موت ہے. گال کہیے نا کہ سید تو پہلے ہوا. ارے لعنتی نہ بنو, ایسی گستاخی کریں گے. سید
یاد رکھو سید کل بھی وہی سید ہوا، آج بھی رسول اللہ جس کو اولاد ہے وہی اولاد، ان جو مرتبہ نے مقام وہی ہے، لیکن ہر امتی سے بدے سید جو احترام واجب ہے۔ مارو گال کہیے تھا کہ سید تو پہلے ہوا، سید بدلیا نہیں ہے، اور سید نہ بدلیا ہی نہ بدلتا، مگر ہاں بھی چاہتا ہوں کہ سید جو ادب کرے والا پہلے، سید کی تعظیم کرے والا پہلے ہوا، پہلے سید جو گستاخ نہ ہوا، ارے پہلے چکو بارو سید جو ادب کرے والا ہوا، آئے بدل بھی آئے، سید نہ بدلیا، ارے سید کا اللہ تعالیٰ دین میں ہمارے کرم کرے آئے کہ انہیں جو احترام کرے کی کھٹی بنو، انہیں جو احترام کرے کی کھٹی بنو، مگر سید تا پہلے ہوا، ارے واہ 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 سبحان اللہ، سید تا پہلے ہوا، ارے ادب کرے والا پہلے ہوا، کہ اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جڑا اگر سواری تے سوار تھی تخت تے سوار تھی وہی نہیں رہی تو کوئی سید کے ناری ہے تو مطلع بیرا چکے گا، اگر درست نہیں رہی کوئی سید ہے تو بچوں کردے اچھی بھی نے تو بات ہی ہوا، ارے سید تو پہلے وہاں ہوئی وہاں آج بھی ہوئی ہے، مگر ادب کرے والا بدلی بھی آئی ہے، مگر یاد رکھو خدا کی قسم اگر آپ چیلنج کیا تو اگر چکو سید جو گستاخ آئے یاد رکھو سید چاہے روڈ دے وے چاہے مسجد دے وے، سید چاہے مزدور ہے چاہے سید وہ مسجد دے وے، مگر مرتبہ ہوئی ہے، سید مزدور بھی ہے، سید تڑے بھی سید ہے کہ جنہیں مزدور ہے، یہ سید تڑے بھی سید ہے کہ جنہیں مسند تے ہے، انہیں نہ کرے عزت ان مرتبوں، لیکن مدرسے کا پڑھی نہ ملے، ان دارالعلوم کا پڑھے گا نہیں ملے، قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرو کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ارے یہ رب پروردگار چیکے چاہے عزت عطا کرے تو، پروردگار چیکے چاہے عزت والے گھرانے کو پیدا کرے تو، چیکے چاہے عزت دے دو، چیکے چاہے ذلیل کرے تو، ارے مجھے رب اگر چاہے تو کربلا میں حسین کی عزت اڑی ملے، حسین کی عزت ملے، اگر ذلیل کرے گا یزید کے ذلیل کر چھڑے اج بھی تو کوئی سید ایسا گجے اللہ انہیں کی عزت ملے ہے، ارے ہو نہ چکو جنتی ہو، جنتی ہو وہ گڑا ہو جہنمی میں وہ جنتی تھی جہنمی میں وہ، حسین جی نظر پہ کہ تو گڑا ہو یہ تو جگہ ہے، ارے تو جنتی ہے یہ بدبخت پہ گڑا ہو، ارے سیدن سے محبت کرو آئے اگر بدبخت بھی ہو وہ بھی ہے، بدبختی سے بیرو بھی ہے، مگر خدا جی قسم سید جی محبت میں اچھی تو بدبختی سے نکلی کہ نیک بختی پر ہوئی ہوتی اللہ کے سرکار جو فرمایا ہے کہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ سید جی محبت میں اگر کی ملے یا نہ ملے، کربلا میں محبت کرانے والا ہوا دنیا نہ ملے انہی کے مگر آخرت ملی گی، کربلا میں اہل بیت سے محبت کرانے والے کے دنیا نہ ملے آخرت ملے، ارے جڑے جڑے حسین جو ذکر اچھے تو جڑے جڑے انہی محبت والے جو ذکر اچھے کہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو کو مجھے اہل بیت سے محبت کرن دل میں رکھی نے مرے شہادت جی موت مرے تو، کہ ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، ارے پڑھو نمازو پڑھو جتنی کھپے تھی پڑھو نمازو رکھو روزہ کہو حج کہو سکاوتو، مگر حقدار اگر بنو تا جنت جا تا خدا جی قسم لو پوچھو کن بھی عالم دین کا کن بھی مفتیان کرام کا اگر بغض اہل بیت دل میں ہے تو نمازوں کو بخشائیں گے کہ نہ بخشائیں گے، سرکار فرمایا یہ انجھے خطبے میں حجت الوداع کے موقع سے خطبے میں فرمایا کیا ہوا مجھے نہ کچھ چیزوں چھڑے ہونا تو قرآن اہل بیت لوگ ساتھ کرو فرمایا کہ باری چیزوں یعنی باہر کی طرح وزنی چیزوں چھڑیا تو نے قیمتی
ॾिसो हाणे डॉलर जी नोट कीमती है मगर वजन न है। पाउंड के नारे 50 पाउंड कीमती है, ये फूक मारी तो उड़ी वेंदा, कीमती है ये लेकिन वजन न है। तो सरकार वाजे करे विया है कि हाँ वाजे बेचारा जो है वजनी चीजों छड़े बना दो। अरे जो कोई यजीदी की फूक से करो केडी फूक करा होगी कीमती का वजनी है। अरे अगर इन्हीं के गले में बच्चा इन्हीं के अगर चिल्ला तो यकीन रखो आई कुरान के ने बैठ के थामे ने रखे था करे आई गुमराह न थींदा। वरना करो नमाजू कयो हज कयो सखावत, अगर कुरान भी पढ़ो पे अहले बैत के छड़े रहना था तब भी गुमराह आयो। मगर अगर अहले बैत कुरान ने अहले बैत के थामे ने रखिया तो सरकार जो फरमान करे दुखिया न थींदा, कदे गुमराह न थींदा, अरे कदे लाचार न थींदा, अरे जॾहिं मरदा तो बेईमान थी न मरदा, ईमान के साथ वेंदा शहादत जी मौत मरदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पा सभिनी के अहले बैत किराम सहाबा किराम औलिया किराम ले औलिया के गुलाम जो गुलाम बनाए, औलिया किराम के मने वारो बनाए, सादात किराम की ताज़ीम करे वारो बनाए, सहाबा किराम की ताज़ीम करे वारो बनाए। पांच नस्ले में जेकी बच्चा पैदा थी ना अहले बैत जा गुस्ताख थी, ना सहाबा जा गुस्ताख थी, ना औलिया किराम जा गुस्ताख थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत पामरी के भी एक ज़ुबान में रखे, पांच पाकिस्तान मते बेशुमार करम और फजल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्तग़फिर हो से आज़म गंज बख्श फैज़ आलम बादशाह हर दो आलम सदक़ाए इमाम आज़म दूर हो सबकी रंजो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह जो मुहम्मद दरियाए अंबिया गौसे आज़म दरियाए औलिया गौसे आज़म जान मन ईमान मन गौसे आज़म जाने जाने पंज पंज तमाम दोस्त अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों माह शाबान मुअज़्ज़म का मुबारक महीना और आज शब जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल का और उसके नेक बंदों का जिक्र सुना, इंशाअल्लाह ताला आप जब घर से निकले जब तक घर तक पहुँचोगे बेशुमार अल्लाह ताला ने मुआज़र देगा। मेरी दिली दुआ है तमाम दोस्त जितने भी दोस्त महफिल में तशरीफ लाए, प्यारे महबूब पाक की महफिल थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। दोस्तों खाए बगैर कोई नहीं जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कसीर लंगर का इंतज़ाम किया गया है, तमाम दोस्त लंगर करेंगे, मुख्तसर सा ज़िक्र उसके बाद मुख्तसर दुआ होगी। अल्लाह ताला इस बाबरकत महफिल की रहमतों और बरकतों से हम सबको मालामाल फरमाए और अल्लाह ताला इसी तरह की महफिलों में शिरकत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों याद रखो जितने भी पैगंबर है, जितने भी अल्लाह के वली आए, सबका एक ही मकसद था कि इंसानियत को हिदायत के लिए। दोस्तों ये फितने का दौर है, नफ्स नफ्सी का दौर है और
کا دور ہے، یاد کرو دوستو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، خود بھی نماز قائم کرے، اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو نیکی کی دعوت دے، خود بھی برائی سے بچے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرے۔ یہی ہمارا دین، یہی ہمارے محفلوں کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ مختصر ذکر جمعرات ہے تاکہ ناگانا ہو جائے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے جو دوست کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں، تمام دوست لنگر میں شرکت فرمائے، انشاءاللہ تعالی تمام دوست لنگر کر کے جائیں، کھائے بغیر کوئی نہیں جائے۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ ہو 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 قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ولا سمعوا ولا أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما قال محمد وبعد لذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم والآل والصحبه وبارك وسلم صلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تمام دوست میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں دعائے شعبان. انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار جتنے آسمان کو اوپر ستارے اتنی نیکیاں کماؤ گے. تھوڑی دیر اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا اور درود تاج کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. یہ دعائے شعبان ہے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے شمار نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. دوستو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دعا جو بھی مسلمان شعبان میں کثرت پڑھے گا، جتنے آسمان کو اوپر ستارے ہیں اللہ تعالیٰ بے شمار نیکیوں سے نوازے گا. چھوٹی سی دعا یاد کر لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود تاج میرے ساتھ مل کے پڑھیں، میں اکیلا پڑھوں مجھے ثواب ملے گا. درود تاج پڑھ لیں انشاءاللہ دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى قهر الورى مصباح الهرم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين
محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ المولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی تو ذات کبریا کے واسطے رحم کرم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے میں وہ سفر سرس بند محنت میں اسیر کھول دی مشکل علی المرتضیٰ کے واسطے خواجہ حسن بصری کا نام لیتا ہوں شفیع شیخ عبدالواحد دہلوی بقا کے واسطے فضل کرم پر تو پھر خواجہ ابن عیاش شاہ ابراہیم آدمدار کے بادشاہ کے واسطے حضرت خواجہ مصطفیٰ کے لیے تو رحم کرو اور عبیر عط البصریہ صاحب رضا کے واسطے حضرت خواجہ ممشاد کی خاطر میرا دلشاد کا شیخ ابو اسحاق قطب چشتیہ کے واسطے خواجہ عبدالمن محمد ابو احمد مقتدی خواجہ یوسف صاحب چشتیہ کے واسطے خواجہ مولود حق خواجہ حاجی شریف خواجہ عثمان اہل اقتداء کے واسطے والی ہندوستان معین الدین حسن شیخ قطب الدین قطب العطیہ کے واسطے کام کر شیری طفیل حاجی گنج شکر و نظام الدین مقبول خدا کے واسطے دل کو روشن کر طفیل شاہ نصیر الدین چراغ اور کمال الدین کمال اصفیہ کے واسطے دور ہو ظلم سرا دین دنیا کی تمام اور علم الحق دین علم الہدا کے واسطے حضرت محمود راجل سرور دنیا وتی اور جمال الدین جمن صاحب صفا کے واسطے شیخ حسن کے واسطے خواجہ محمد کے طفیل حضرت یحییٰ مدنی مقتدی کے واسطے فضل کا نمبر طفیل شاہ کلیم اللہ ولی اور نظام الدین مقبول خدا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ خواجہ نور محمد رہنما کے واسطے دور کر دے رنجو کو مشاد کر دے رنجو دے حافظ جمال اللہ عطیہ کے واسطے نور عشق مصطفیٰ سے دل میرا پر نور کر مولوی خدا بخش بیریا کے واسطے جذب عشق محمد ہے تو پھر شاہ امام جان جانان محمد با وفا کے واسطے خواجہ شیر محمد دو جا کے دستگی قبلہ و حاجات کعبہ مد دعا کے واسطے رہ گری راہ طریقت میں خدا جا کر میری پیر کامل حاجی فقیر غلام محمد صاحب رہنما کے واسطے نور ایمان نور عرفا کر عطا یارا مجھے میری پیر مشیش عجیب حسین پارسا کے واسطے جذبہ خدمت خلق عطا کر یارا مجھے خواجہ نثار احمد شاہ کے واسطے عشق اپنا ادھر کے واسطہ برکت گل خواجہ خان چشتیہ کے واسطے مشکلیں آسان ہو دین و دنیا کی یا خدا مشکلیں آسان ہو دین و دنیا کی یا خدا مشکلیں آسان ہو دین و دنیا کی یا خدا تا یوم النشر احمد مصطفیٰ کے واسطے دعا کرے دوستوں ہمارے وطن عزیز پاکستان اور خصوصی شہر کراچی کو اللہ تعالیٰ امن سلامتی والا اور کراچی کو پھر سے روشنی کا شہر بنا دے مولا کریم پیارے میں پاکستان کی امت جو تفرقوں میں بٹ گئی مولا پیارے میں پاک امت کو ایک کر دے صراط مستقیم پہ چلا دے اور بارش کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کی میر برسائے بارش نہ ہونے کی وجہ سے کافی بیماریاں بڑھ گئی رب کریم اس بابرکت محفل کے صدقے میں جتنے میں تیرے نیک بندے جہاں تک میری آواز دے رہے پردہ نشین خواتین گھروں میں بیٹھ کے محفل سماعت فرما رہی ہے اور جو تیرا نیک بندہ ہو جو تیری نیک بندی اس کو وارثہ دے مولا رحمتوں کی میر وارثہ دے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أوصل ثوابنا قرآن وما تصدقنا أعمالنا صالحا على حضرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ثم على روح أرواح جميع الأنبياء والمرسلين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب السكرات وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان يوم يقوم الحساب یا مالک و مولا یا غفور رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم
جو پڑھا گیا یا اللہ نعت شریف پر حمد پڑھی گئی، نعت شریف پڑھی گئی یا مالک و مولا سید سلطان شاہ نے جو بیان کیا یا اللہ، جو سید پیر طریقت باقر علی شاہ بابا نے جو دعائیں کی یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما یا مالک و مولا۔ اس محفل کے صدقے میں یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے دانشتہ نادانشتہ سارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا مالک و مولا۔ یہ محفل ہمارے سید سلطان شاہ کی الوداعی محفل تھی یا اللہ، ان کے علم میں اضافہ فرما یا اللہ، ان کے علم میں اضافہ فرما یا اللہ، ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ان کے کاموں میں اپنی مدد حال شامل رکھنا یا اللہ۔ یہ پردیس میں ہیں یا اللہ، ان کی حفاظت کرنا یا اللہ، اپنا سایہ ان کے سر پہ قائم و دائم رکھنا، ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ قائم و دائم رکھنا یا اللہ۔ اس محفل میں جو حضرات آ کے بیٹھے ہیں اپنی نیک تمنائیں لے کے ان کی تمام کی جائز مرادیں پوری فرما یا مالک و مولا، ان کے گناہوں کی بخشش فرما یا مالک و مولا، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما یا مالک و مولا، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا مالک و مولا، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا مالک و مولا۔ یا مالک و مولا، جو کچھ مانگ سکیں وہ بھی ہمیں عطا کر، اور جو نہ مانگ سکیں ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا کر یا مالک و مولا۔ ہمیں با جماعت پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی۔ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی۔ بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی۔ واسطہ آل رسول، یہ ہماری عاجزانہ دعا کو کیجیے قبول۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب و بارک وسلم صلوا علیہ۔ سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوست احباب جی پریالی آویا یہ اوریالی آویا یہ رگڑی جو بے حد اور سائن کی طرف سے شکریہ ادا کریا تو کیا یہ تمام آویا جو قیمتی وقت لینا اللہ رب العزت میری کے آئین اجر قبول فرمائے ان جو اجر عظیم آغاز عطا فرمائے۔ انہی کے ساتھ آونی تمام دوستیں جو مشہور ہیں یا جی اجی ان پروگرام نہ کرے وضو خانوں کے ٹوائلٹ کی فیسلیٹی اسامیری نہ کرے اویلیبل کرے اللہ رب العزت انہی کے بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ صدری کے محبت ہے اتفاق کی طرف سے مالا مال فرمائے۔ اب گول دائرہ بنا لیا جائے